اسٹیچو آف لبرٹی کو بنانے کا کام چل ہی رہا تھا کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی پریشانی آ گئی۔ اس دور کے انجینئرز نے کہا کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں، مگر یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا اور اس دور کے انجینئرز اب ہار مان چکے تھے اور انہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو ان لوگوں نے فرانس سے امریکہ اسٹیچو کو کیسے ٹرانسفر کیا، یہ ساری کہانی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست روز وقاص اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں اصغر ٹی وی۔ ناظرین گرامی، امریکہ کے شہر نیو یارک میں موجود اسٹیچو آف لبرٹی کو سالانہ 4.4 ملین لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ یہ مجسمہ 305 فٹ لمبا اور 150 فٹ چوڑا ہے۔ اس شاندار مجسمے کو فرانس میں تیار کیا گیا تھا اور اسے اس دور کے سب سے مشہور کلاکار فریڈرک آگسٹ نے تیار کیا تھا۔ فریڈرک آگسٹ اپنے دور کا ایک مشہور مجسمہ کار تھا، مگر اسٹیچو آف لبرٹی اس کا سب سے بہترین کام مانا جاتا ہے۔ اس شخص نے واشنگٹن ڈی سی میں لگائے ہوئے فواروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ اسی طرح آئیفل ٹاور کے ڈیزائن کو بھی بنانے میں اس شخص نے انجینئرز کی مدد کی تھی۔ ناظرین گرامی، اسٹیچو آف لبرٹی کا سر، ہاتھ، بازو اور اس کا اندر والا حصہ فرانس میں تیار کیا گیا تھا اور یہ فرانس کی اس وقت کی سب سے مشہور کمپنی گوتھیر اینڈ کو ورک شاپ نے تیار کیا تھا۔ اس کمپنی نے بھی آئیفل ٹاور کو تیار کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسٹیچو آف لبرٹی کو تانبے کی 2 لیئر سے تیار کیا گیا ہے اور ان کی موٹائی اتنی ہے کہ 100 روپے کے 5 والے سکے ان کے اندر آرام سے آ جائیں گے۔ اسٹیچو آف لبرٹی کو فرانس نے اپنی دوستی کی نشانی کے طور پر امریکہ کو دیا تھا اور اسے دنیا کے مہنگے ترین مجسموں میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر لگائے گئے میٹیریل کا خرچہ $2,27,610 ہے۔ جب اسٹیچو آف لبرٹی کو بنانے کا کام چل رہا تھا تو اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی پریشانی آ گئی۔ وہاں کے موجود انجینئرز نے کہا کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں تو کوئی راکٹ سائنس موجود نہیں، مگر یہ اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا اور اس دور کے انجینئرز اب ہار مان چکے تھے اور انہیں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ 1886 میں اتنی جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع موجود نہیں تھے جو کہ اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکیں۔ تو اس مجسمے کے خالق نے ایک ترکیب سوچی اور وہ کام بھی کر گئی۔ اسٹیچو آف لبرٹی کو بنا کر فرانس سے امریکہ ان لوگوں نے ایک جہاز کے ذریعے پہنچایا اور اس پورے مجسمے کو بنانے کے بعد اس کے الگ الگ ٹکڑے کر کے 215 کریٹس میں ڈالے گئے اور انہیں پھر فرانس سے نیو یارک منتقل کیا گیا۔ نیو یارک پہنچنے کے بعد اس مجسمے کو ان کریٹ سے نکال کر دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اس کا ایک ایک ٹکڑا لگانے میں نیو یارک کے انجینئرز کو 4 مہینے لگ گئے، کیونکہ یہ مجسمہ 22 منزلہ بلڈنگ جتنا ہے۔ ناظرین گرامی، اسی وجہ سے اسٹیچو آف لبرٹی کو پورے 9 سال اور 4 مہینے لگ گئے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد اسٹیچو آف لبرٹی کی بہت ساری نقلی کاپیاں بھی تیار کی گئیں۔ ان میں سے ایک کاپی امریکہ نے 1899 میں فرانس کو اپنی طرف سے ایک تحفہ دیا۔ اس کے بعد جاپان میں بھی اس کی ایک چھوٹی سی کاپی بنائی گئی ہے جو کہ ٹوکیو میں موجود ہے۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا کے سب سے بڑے سیاحی مقامات میں سے اسٹیچو آف لبرٹی ایک مانا جاتا ہے اور 2017 سے لے کر 2021 تک کے سیاحی مقامات میں سے اسٹیچو آف لبرٹی 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو آپ کے فرینڈز اور فیملی ممبرز تک لازمی پہنچ سکے۔ تو میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تو دیجیے مجھے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔